جو ہے وہ دیوبند کا ہے نا, مفتی تقی عثمانی نے تو جی جی بالکل. فتویٰ آفیشیلی دے دیا ہوا ہے. تو پھر اب آپ کو کیا چاہیے؟ اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ وہ کام اس کے اوپر پروسیڈ کیوں نہیں ہو رہا؟ جی, وہ فتویٰ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیوبند کے کون سے مطلب مکتب کے اندر اس کو لکھ کے ایشو کرایا جائے, سب سے پہلا تو یہ کام. لکھا ہوا فتویٰ پاکستان میں مانا جاتا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. اب مسئلہ جہاد کا نہیں ہے نا, مسئلہ ہے کہ وہ والا بل پاس کرایا جائے جو کہ 4 یا 5 علماء کرام کرا سکتے ہیں مل کے. ٹھیک ہے, جو بریلی کے ہیں, بریلویوں کے کراچی میں ہیں, اہل حدیثوں کے جو ہیں 2-3 ہی ہیں نا, زیادہ تو نہیں ہمارے. تو یہ جب ایک مطلب اکٹھے ہو کے یہ کیسے وہ پیغام پاکستان کے اوپر سائن کیے تھے انہوں نے, یہ اس طریقے سے یا توہین صحابہ کا جو بل لے کے پہنچے تھے, اور انہوں نے پھر ایک شریعہ کونسل کو ایکٹیویٹ کرایا, پھر پارلیمنٹ ہاؤس تک بات آئی. یہ 3-4 لائنیں انہوں نے لکھنی ہوں گی اس کے اندر. وہ 3-4 لائنیں جو ہوں گی نا, وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے پارلیمنٹیرینز کے لیے ہوں گی, وہ آرمی کے لیے نہیں ہوگی. اس لیے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں. مطلب دیکھیں, میں شروع سے کہتا ہوں تقی عثمانی صاحب نے سیاست میں نہیں آئے اس لیے شیخ رشید آ گیا. ٹھیک ہے, ساجد میر صاحب نہیں آئے تو نواز شریف آ گئے. میں اگزامپل دے رہا ہوں, یہ آئیں گے تو یہ اس طرح کی باقی کی مخلوقات نہیں آئیں گی نا. ٹھیک ہے, سو ان لوگوں کو یہ 3-4 لائنیں لکھنی پڑیں گی کہ تم لوگوں کو ہماری الاؤنس ہے. تقی عثمانی صاحب اگر یہ بولے نا کہ ہم اجازت دیتے ہیں لوگوں کو کہ تمہیں ووٹ ڈالنا حلال ہے, اس لیے تم ووٹیں لے کے پہنچ جاتے ہو. ہم اگر وہ اجازتیں بند کر دیں, جو کہ ہم بند کر دیتے ہیں کہ تمہیں ووٹ نہ ڈالو جو آخر میں پچھتاؤ گے, ٹھیک ہے, تو لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. دیوبند کے اور تبلیغی جماعت کے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے ان لوگوں. یہاں سے ان کی نس پھٹکتی ہے پارلیمنٹیرینس کی. ٹھیک ہے, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع اور دیوبندی, یہ چاروں, اور ان سب کے ملا ملو کے 6-7 ہی بڑے بندے ہیں. ان لوگوں پہ پریشر ڈالنا ہے. میں کبھی سیشن کر رہا تھا, آپ کو شاید دیکھا ہو آپ نے شفا میں, تو خالد عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. آئی ڈو ناٹ نو کہ ان کے پیچھے موومنٹ کس لیول کی ہے, میں اتنا اسٹڈی نہیں کیا ان کو. ہی سیڈ ٹو می, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اینڈ انہوں نے میرے پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اپنی مسجد میں بتاتا ہوں کیا کریں, ایٹم بم چلا دیں, کیا کریں. میں ان کو یہ کہتے کہتے رک گیا کہ سر آپ کے کہنے دینے سے کچھ نہیں ہونا. آپ کے کہنے سے کس نے کیا کرنا, میرے اور آپ کے کہنے میں کیا فرق ہے. آپ نے داڑھی رکھ لی, سلوار قمیص پہن لیا, ایسے کام نہیں ہوتا. یہ 4 یا 5 مکاتبے جو فکر ہیں مسلمانوں پاکستانیوں کے, یہ پاور ہاؤسز ہیں ہماری, یہ لابیز ہیں. یہودیوں کے پاس اتنی اسٹرانگ لابی نہیں ہے کسی ایک ملک کے اندر جتنی ہمارے پاس کراچی میں یہ 3-4 علماء کرام کی لابیز ہیں. ان کا سکہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر یہ کہہ دینا, اب یہاں تک تو کہہ دیا تھا کہ عثمانی صاحب نے جہاد فرض ہے, تو پھر جہاد کروانا بھی تو آپ دیکھیں, اس کو کہتے ہیں تطبیق الاحکام. تطبیق الاحکام بھی مفتی کا کام ہوتا ہے. خالی احکام کا فتویٰ دے دینا نہیں, اس کی تطبیق کروانا بھی. تطبیق الاحکام ہوتی ہے اپلیکیشن آف دا ورڈکٹ. تو اپلیکیشن آف دا ورڈکٹ دینے میں کیا مسئلہ کہ جہاد فرض ہے, آپ نے کہہ دیا, اوریجنل بات تو کر دیا آپ نے. اب جہاد نہ کیا تو کیا ہوگا, یہ بھی تو لکھ کے دینا. اور خالی جہاد فرض ہے کنونشن سینٹر میں نہ بولیں, ریٹن فتویٰ ایشو کریں کراچی سے. اور اہل بریلی ائمہ کرام پہ بھی پریشر ڈالیں کہ آپ بھی فتویٰ ایشو کریں, اہل حدیثوں پہ پریشر ڈالیں, اہل تشیعوں پہ پریشر ڈالیں کہ بھائی یہ فتویٰ ایشو کروانا ضروری ہے. کون بھیج رہا اپنی بیٹے بیٹیوں کو, فکر نہ کریں, ٹریننگ دیں گے اگر کسی نے جانا بھی ہوا تو, ورنہ ہماری ٹرین فوج ہے نا, اس نے بھی نہیں, اس کو سیاست کہتے ہیں نا. یہ صحابہ کرام روز کرتے تھے یہ کام, روز. آپ تبوک کا غزوہ دیکھیں, بدر کا غزوہ دیکھیں, سیرہ میں دیکھیں, بدر کے غزوے کے بعد اسمبلی کیسے ہو رہی تھی, فوج کی اسمبلی ہوئی ہے باقاعدہ. تبوک پہ فوج کی اسمبلی ہوئی ہے, احزاب پہ فوج کی اسمبلی ہوئی ہے. صحابہ کرام کیا باتیں کرتے تھے اس وقت, یہ سب لکھا ہوا پڑا ہمارے پاس, ان سب کو پتا ہے, ان سب کو پتا ہے. سو یہ 4 یا 5 ٹاپ کے اسکالر ہیں, ان سے لکھا ہوا فتویٰ کراچی میں چاہیے, اور صرف فتویٰ نہیں, اس کی تطبیق بھی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تطبیق میں نے منہ سے بولی ہوئی ہے کہ بھائی ووٹ ڈالنے کے اوپر قدغن لگا دیں بس, کہ جو نہیں بھیجے گا, یہ بل نہیں پاس کرے گا, اس پہ ووٹ ڈالنا شیطان کی طرف سے ہو جائے گا. کیونکہ بھائی آپ ان لوگوں کو ہی بار بار ٹیسٹ کریں, کارتوس چل چکا ہے, چلا ہوئے کارتوس کو بار بار چیمبر میں ڈال رہے ہو, تو یہ تو مومن کی فراست کے خلاف ہے. اس کا تو سوال ہونا چاہیے نا ہم سے. ٹھیک ہے, سو بات وہی ہے, جتنی بھی سوچیں گے اینڈ میں بات وہی نکلے گی, جو وطنیت کے دین میں ہے نا انہوں نے یہ کام نہیں کرنا, جو اللہ کے دین میں ہے نا انہوں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو تقی عثمانی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, ایٹ لیسٹ انہوں نے بولا, مگر ایٹ لیسٹ پہ کام نہیں ہونے والا فلسطین کا, ان کو بھی پتا ہے, وہ بچے نہیں بیٹھے ہوئے. میں نے کوئی نیا لفظ نہیں یاد کیا تطبیق الحکم کا, ان کو پہلے سے پتا تطبیق کروانی ہوتی ہے فتوے کی. ایسے نہیں ہوتا, کبھی کسی بھی رائج فتوے کو پڑھ کے دیکھیں تو پورے پھرلے ہوتے ہیں, ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے, اور صحیح لکھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو اپلائی کرنا ہے. یہ نہ کیا تو کیا نقصان ہے, اسے کفارہ کیا ہے نہ کیا تو. اور یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے نا, یہ جہاد کا معاملہ ہے, اور یہ سیاست کا معاملہ ہے. یہ ورلڈ آرڈر چینج کر سکتا ہے, کرنٹ ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا.